بیماریاں ہیں، کوئی اچھی سی کریم بتا دیں۔ بہترین کریم آپ کا تھوک ہے۔ لمبا سجدہ کرو، کلونجی میتھی دانے کا پانی تقریباً 90 دن پیو، 3 مہینے لگاتار۔ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چہرے کے جتنے بھی داغ دبے، ایکنی، پمپل، فریکلز، بلیک سرکل، بلیک سپاٹس، اس کے اوپر اپنا تھوک لگاؤ۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوک لگایا اس سے بھی فرق نہیں پڑا۔ سب سے پہلے تو تھوک ہی لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر تھوک سے فرق نہیں پڑتا تو بہترین چیز ہے کیلے کا پیسٹ کرو۔ کیلے کا پیسٹ جہاں دانتوں میں کرتے ہو نا، چہرے پہ بھی لگاؤ، کیلے کو چہرے پہ لگاؤ۔ سبزی جو کاٹ رہے ہوتے اس کو چہرے پہ لگاؤ۔ مثلاً آپ پیاز کاٹا، پیاز کو لگا لو، آپ نے کھیرا کاٹا، کھیرے کو لگا لو، ٹماٹر کاٹا، ٹماٹر کو لگا لو، جو سبزی کاٹی اس کو اپنے چہرے پہ لگاؤ، دوائیاں نہ لگاؤ۔ بچوں کو پولیو پلانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب منہ سے پانی ٹپکتا ہے، منہ باتی سا رہتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے نا وہ کتنا بہترین اور کتنا زبردست انسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو منہ میں پانی آتا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ صرف اس پانی کے ساتھ سمیل نہیں آنی چاہیے۔ اس پانی کے ساتھ اگر سمیل آ رہی ہے تو پھر اس کا پیٹ خراب ہے۔ اگر سمیل نہیں آ رہی ہے اور منہ سے ویسے ہی پانی آتا ہے، جیسے مثال پہ رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں تو تکیے پہ آپ نے دیکھا وہ رال سے نکل آتی ہے، منہ سے رال سے نکل آتی ہے، تو میرے محترم بھائی اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیماری نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو بیماری بنا لی، جیسے احتلام ہے۔ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایسے منہ سے پانی کا آنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں۔ جی جی ادھر ہی کھڑے ہو کے بتا دیں، ادھر ہی پوچھ لیں۔ رات 3-4 دن ہو گیا، منہ سوما تے پانی منہ نکلا جاتا، جو بھی صبح اٹھے ہیں وضو کیتا پھر بھی منہ سے پانی آیا ہے نا ایک سائڈ تو پر آج تھوڑی کوئی بات نہیں۔ تو آپ اس کے لیے بہترین علاج ہے، کھانے کے بعد ذرا سا گڑ کھاؤ، ذرا سا گڑ کھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، کھانے کے بعد ہر بندے کو چاہیے کہ وہ گڑ کھائے۔ کیوں کھانا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کھانے کے بعد جو گڑ ہے نا، یہ جو گڑ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کی بہترین دوائی ہے۔ اور پہلے دور میں لوگ کھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ گڑی کھایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھائی جان اگر آپ ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی بنا کے کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔